مسلسل 4 دن کی چھٹی کرنے کے بعد علی آفس واپس جا پہنچا تو اس کے سب دوست پریشان ہو گئے. سب پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا تھا. وہ بس یہی بتاتا رہا کہ بخار کی وجہ سے آفس نہیں آ سکا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی. آفس سے تھکا ہارا جب وہ گھر آیا تو اس کی ماں اس کے لیے پریشان ہو کر گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ معمول سے ہٹ کر آج اسے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی. اس کی ماں کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے. اس نے آگے بڑھ کر ماں کو سلام کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. اس کی ماں پانی لیے اندر داخل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس کی طبیعت بہتر تھی. نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کی طرف جانے لگا. جب اس کی ماں نے کہا یہیں پڑھ لو، جب بھی مسجد کی طرف جاتے ہو بیمار ہو کر آ جاتے ہو، بس آج نماز تم گھر میں پڑھ لو. اس کی ماں کے لہجے میں بھی فکر مندی جھلک رہی تھی. علی کو احساس ہوا کہ وہ اپنی وجہ سے ماں کو پریشان کر رہا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج گھر میں نماز پڑھ لی جائے. کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی، جبکہ اس نے جائے نماز صحن میں بچھا دی اور اس پر نماز ادا کرنے لگا. نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی لاٹھی کے سہارے چل رہا ہو اور اس کی آواز ہر طرف گونج رہی ہو. وہ گھبرا گیا اور اس کا خود پر کنٹرول نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ نماز توڑ کر پیچھے دیکھنے لگا مگر کوئی نہیں تھا. اسے بہت افسوس ہوا اور خود پر غصہ آنے لگا کہ کیا وہ اتنا بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھتا. اس نے پھر سے ہمت کی اور نماز ادا کرنے لگا. جیسے ہی دعا مانگ کر اٹھا، اجرت میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں اور کسی سے زور سے ٹکرایا اور نیچے جا گرا. حیران ہو کر اوپر دیکھنے لگا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھا آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا. پہلے پہل اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، مگر اس کا وہم ہوتا تو اسے ٹکرا کر نہ گرتا. وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیران ہو کر اس بوڑھے کو دیکھنے لگا جو زور زور سے ہنس رہا تھا. کھڑکی سے شاکرہ بیگم نے بیٹے کو ڈرا ہوا پایا تو فوراً بھاگتے ہوئے بغیر چپل کے بیٹے کی طرف آئیں، جو کسی غیر مرائی نقطے کو گھو رہا تھا. اس کا جسم میں واضح کپکپاہٹ، چہرے پر اتنا پسینہ تھا جیسے اس نے منہ دھو رکھا ہو. شاکرہ بیگم وضو میں موجود تھی. وہ زور سے سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے لگی کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی. زبردستی بیٹے کا بازو کھینچا اور اسے وہاں سے لے کر جانے لگی. جب انہیں پہلے دن والی آرٹ سنائی دی تو وہ ڈر گئی، لیکن اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر اندر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے زبردستی اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئی اور جلدی سے مولوی صاحب کے گھر کی طرف دوڑی. وہاں جا کر ان کا پہلا واسطہ مولوی صاحب کی زوجہ سے پڑا تھا. شاکرہ بیگم کو حواس باختہ دیکھ کر زلیخا بی بی گھبرا گئی اور فوراً شوہر کو بلایا. ان کے شوہر اور زلیخا بی بی شاکرہ بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر تک آئے، جہاں ان کا بیٹا اپنے ہوش حواس میں بھی نہیں تھا. وہ ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو. شاکرہ زور زور سے رونے لگی اور بیٹے کو جگانے کی کوشش کرنے لگی. سانسیں محسوس کی تو وہ زندہ تھا مگر بے سود لیٹا ہوا تھا. جلدی سے پانی کا گلاس بھر لائیں اور بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ایک بار پھر بخار کی کیفیت حاوی ہو چکی تھی. ہوش میں آنے کے بعد زور زور سے سانس لینے لگا جیسے اس کا آخری وقت ہو. تبھی شاکرہ بیگم اتنی گھبرائیں کہ وہ زور سے رونے لگی. مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی. زلیخا بی بی ان کے ساتھ بیٹھی اس کی ہمت بندھا رہی تھی. مولوی صاحب قرآنی آیات دم کرتے رہے. کئی رکاوٹیں آئیں مگر وہ ڈرے نہیں اور بالکل ثابت قدم رہے. دھیرے دھیرے علی اپنے ہوش حواس میں واپس لوٹ رہا تھا. تبھی دروازہ بجا تو شاکرہ بیگم اپنے ہوش میں آئیں. جلدی سے گیٹ پر جا کے دیکھا تو مولوی صاحب کا بیٹا کھڑا تھا. اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی. کہنے لگا اماں کو بلا دیجیے، ہمارے کچھ رشتہ دار آئے ہیں. شاکرہ بیگم جلدی سے اندر گئیں اور زلیخا بی بی کو اطلاع دی تو وہ بیٹے کے ساتھ گھر چلی گئی. مولوی صاحب ساری رات بیٹھے علی پر قرآنی آیات دم کرتے رہے. بخار مسلسل تیز ہو رہا تھا اور شاکرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے. ڈاکٹر بھی آ کر دوائی دے کر جا چکا تھا مگر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. ساری رات سورۃ رحمات پڑھنے کے بعد مولوی صاحب فجر کی اذان کے لیے مسجد چلے گئے. تب تک علی کی طبیعت بھی سنبھل گئی. شاکرہ بیگم جلدی سے بیٹے کے لیے سوپ تیار کر کے لے آئیں تاکہ اسے کچھ کھلا سکیں اور پھر انہیں دوائی بھی تو دینی تھی. علی کو ہوش آ چکا تھا، وہ ساری چیزوں سے انجان تھا. ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ماں سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹا تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا. یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. علی نے آگے بڑھ کر ماں کی آنکھوں کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا بہت جلد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اماں فکر نہیں کریں. بس مجھے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے، فکر مت کرنا.
تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ شاکرہ بیگم کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں ہرگز یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ پہلے بھی تم بیمار ہو، اب باہر جانے کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ہرگز اکیلا نہیں بھیج سکتی۔ تبھی علی کہنے لگا، میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا۔ اس کا نمبر تو آپ کے پاس ہے نا، اگر دیر ہو جائے تو اسے کال کر لینا، مگر پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر علی اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا دوست کوئی اور نہیں تھا بلکہ مولوی صاحب کا بیٹا تھا، جو علی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اس کے بعد علی کے ساتھ ہی ایک جگہ پر دونوں نوکری کرنے لگے۔ وہ حافظ قرآن تھا اور مولوی صاحب کی غیر موجودگی میں وہ مسجد کے تمام فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس لیے علی ہچکچایا نہیں کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنے دوست کو ساتھ لے جائے اور اس سے حل پوچھے کیوں مولوی صاحب کو وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ دونوں شہر کے کنارے پر جا پہنچے جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی، وہ گمنام قبرستان جو ایک صدی پرانا تھا۔ علی کے دوست نے علی کو حیران ہو کر دیکھا اور کہا، یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بہت پریشان سا ہو گیا تھا۔ تبھی علی کہنے لگا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اسی وجہ سے بیمار ہوں میں۔ تو وہ کہنے لگا، تم کھل کے بات کرو، میں واقعی میں تمہیں بہترین مشورہ دوں گا۔ تبھی علی کہنے لگا، جس رات میں فرحان کے ساتھ پارٹی میں گیا تھا وہاں میں نے تھوڑی سی پی لی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کا دوست حیران ہو کر علی کو دیکھنے لگا، کیونکہ اسے بالکل بھی اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں نے بچپن ساتھ گزارا تھا، مگر کیا کہہ سکتے تھے جب وہ خود اپنی زبان سے بتا رہا تھا۔ وہ مزید بتانے لگا، وہاں لڑکیاں بھی تھیں، یہ فلیٹ میں چھوٹی سی بات چیت ہو رہی تھی۔ میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں یہ وہ راز ہے جس کا مجھے بہت دکھ ہے کہ میں ایسا کیوں کر گیا، مگر میں اس وقت اپنی ہوش آواز میں نہیں تھا۔ اس رات میں ایک لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہوں، سمجھو کہ ہم دونوں ہی اپنے ہوش آواز میں نہیں تھے اور ہمارے درمیان شیطان آ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون تھی، مگر اس وقت یہ کام کرنے کے بعد میں اتنا ڈر گیا کہ ہوش آتے ہی اس فلیٹ سے نکل پڑا۔ ہم دونوں کے علاوہ اس بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں پولیس آ چکی تھی اور میں بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی۔ میرا گزر اسی قبرستان سے ہوا، خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے یہیں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر پیشاب کر لیا۔ علی نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ اس کا دوست اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک تو تم پارٹی میں چلے گئے، دوسرا تم نے وہاں پی لیا، اور تیسرا یہاں آ کر تم نے ایسی حرکت کی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جانتے ہو نا یہ قبرستان کتنا پرانا ہے، اور ایک انجان راستے سے تم کیوں گزرے تھے؟ اچھا آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ علی کہنے لگا، یار پھر مجھے وہی لڑکی یہیں دکھائی دینے لگی۔ پہلے وہ میرے قریب آئی، جب میں اس سے بھاگنے لگا تو وہ بھی بھاگتے ہوئے اس قبرستان میں کہیں گم ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس قبرستان کے آخر تک جا پہنچا، مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ مایوس ہو کر میں گھر چلا آیا، پھر رات وہیں بوڑھا آدمی مجھے ملا اور اس نے اسی رات سے پردہ اٹھایا کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس روز مجھے اس لڑکی کے ساتھ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، ہم دونوں کو ہی بات پتہ تھی صرف۔ وہ بوڑھا آدمی بہت عجیب ہے، جب بھی مجھ سے ملتا ہے مجھ پر عجیب جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو مار ڈالوں، میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی وہاں موجود نہیں تھا تو پھر اس آدمی کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا دوست فوراً سے کہنے لگا، یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم قبرستان میں یہ حرکت نہ کرتے تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بابا جان کے پاس چلو، وہیں اس کا حل بتائیں گے۔ علی یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، اس نے نہیں سوچا تھا کہ کسی کو پتہ چلے گا۔ تبھی مولوی صاحب کہنے لگے، تم نے قبرستان میں جو حرکت کی ہے یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کچھ قرآنی آیات بتاتا ہوں، وہ تم دم کر کے پیتے رہنا اور اس لڑکی کو ڈھونڈو جس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا، اسے اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اسے شادی کر لو۔ وہ تمہاری وجہ سے بے پردہ ہوئی ہے، اسے عزت دو، اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے منہ پھیر لیا۔ علی بہت شرمندہ ہوا اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس لڑکی کا پتہ کرنے نکل پڑا۔ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی یتیم تھی اور اس کی دوست زبردستی اسے پارٹی میں لے گئی تھی، اور جان بوجھ کر انہوں نے علی کو اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس سے پہلے کہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ علی جلدی سے اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے تیار ہونے کو کہا اور اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ دونوں ماؤں کے سامنے اس نے ساری بات بتائی۔ سارا کی ماں تو روتی رہی، جبکہ شاکرہ نے 2 تھپڑ بیٹے کے منہ پر چڑھا دیے۔ انہیں اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ بہرحال چٹ مگنی پٹ بیا ہوا، معاملہ تھم گیا
اور سارا علی کی دلہن۔ جیسے ہی علی کی شادی اس لڑکی سے ہوئی، علی کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی اور وہ آدمی اسے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہر وقت وضو میں رہتا اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتا رہتا۔ جلدی وہ ایک بچے کا باپ بن گئے اور اسے احساس ہوا کہ اس نے سارا کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر یہ سب بے دہانی میں ہوا تھا اور اس نے جلد ہی کفارہ بھی ادا کر لیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے نکاح سے بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، اسے نوکری میں بھی پروموشن مل گئی۔ وہ بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کی ذمہ داری اپنی بیوی کو ٹھہرا رہا تھا۔ سارا نے بھی توبہ کر لی تھی کیونکہ اس کی بھی تو غلطی تھی۔ ان سب نے قبرستان کے قریب ساری رات دھمال کیے رکھا اور انہیں اس چیز کی سزا ملی تھی